اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم۔ یہ آیہ مبارکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب قحط سالی کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کو چونکہ جنگ درپیش تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپیل کی کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے، تو اس پر سیدنا عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے، اور عرض کی کہ میرے پاس 8000 درہم تھے، آدھے میں نے آپ کو دے دیے ہیں اور آدھے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا جو تم نے دیے ہیں اور جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اللہ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ آیت ان دونوں ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی اس کو تکلیف دیتے ہیں جس کو انہوں نے صدقہ دیا تھا۔ آگے الفاظ ہیں ما انفقوا منم ولا اذا، کہ نہ احسان جتلاتے ہیں۔ احسان جتلانا یہ ہے کہ کہیں بھی مجلس میں کھڑے ہو کر اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تمہیں اتنا اتنا مال دیا تھا، اتنا صدقہ کیا تھا تم پر، تو یہ احسان جتلانا ہے۔ اور ایذا دینا یہ ہے کہ اس کو کچھ سمجھے ہی نہ، کہ اس کو کہیں کہ تم فقیر تھے، تم نادار تھے، ہمارے دیے ہوئے مال سے تم جو ہے وہ آج اتنے مالدار ہو چکے ہو۔ تو اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور بعد میں اس پر احسان جتلانا، یا جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ جو اس نے مال خرچ کیا تھا اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہیں اگلی آیات میں آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اس کو ایذا دے کر یا احسان جتلا کر باطل نہ کرو۔ صدقہ باطل کرنے سے مراد ہے کہ اس کا ثواب ضائع کر دیا جاتا ہے، کہ جو بندہ صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتلاتا ہے یا اس کی واہ واہی چاہتا ہے اور اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں، دولت مند سمجھیں کہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں دریا بہا دیے ہیں، وہ دریا بہانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر اس بندے نے اس پر احسان جتلایا ہے یا دینے والے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس سے منع فرمایا، اور پھر اجر کیا فرمایا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس پر احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے کسی کو، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ رب کے پاس کیا اجر ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر میں تم سب کی خواہشیں پوری بھی کر دوں تو پھر بھی میری رحمت میں صرف اتنا ہی فرق آئے گا جتنا ایک سمندر میں اگر سوئی پھینکیں اور اس سوئی کے گرنا سے سمندر کے پانی میں خلا آتا ہے نا،
اتنا ہی فرق میری رحمت میں آئے گا اور کوئی فرق میری رحمت میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر سب کی خواہشیں پوری کر دوں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو اچھا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ اس دن جب سارے خوف زدہ ہوں گے، سارے اس غم میں مبتلا ہوں گے کہ کہیں ہمیں جہنم کا پروانہ نہ دے دیا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ ان بندوں کو اس دن نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم درکار ہوگا۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مال خرچ کر کے اس کے بعد ایذا ہی دینی ہے تو ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات ہی اس سے کہہ دو۔ کوئی سائل تم سے لینے آیا ہے، تم سے سوال کرتا ہے آ کر، اور تم اس کو صدقہ تو دو گے لیکن بعد میں اس کو تکلیف پہنچاؤ گے، اس کو ایذا دو گے، احسان جتلاؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے اس صدقے سے بہتر ہے کہ اچھی بات اس سے کہہ دو، کوئی نیکی والی بات اس سے کہہ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس صدقے سے۔ یعنی اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک اچھی بات، آپ کے پاس سائل کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو نہیں دے سکتے کچھ، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھی بات تو کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو روانہ تو کر سکتے ہیں، بھئی میرے پاس نہیں ہے کچھ دینے کو۔ یہ نہیں کہ جھاڑ کر جھڑک کر اس کو کہیں کہ بھئی چلے جاؤ یہاں سے، اچھے طریقے سے آپ کے پاس ہے نہیں یا آپ دینا نہیں چاہتے تو اچھے طریقے سے اس کو منع کریں، یہ نہیں کہ اس کو جھاڑیں اور اس کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اچھی بات کہنا یہ بندے کے لیے صدقہ ہے۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اچھی بات کہنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو غریب نادار صحابہ تھے انہوں نے عرض کی رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں ہم سے، وہ تو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ تو برابر ہے ہمارا معاملہ، لیکن چونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے اس لیے وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارے پاس مال نہیں ہے لیکن صدقہ کرنا آسان کر دیا گیا ہے، راہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تکلیف دہ چیز آپ دیکھتے ہیں رستے میں، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے بندے کے لیے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے بندے کے لیے۔ تو صدقہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس نیت اور اخلاص چاہیے، اس اخلاص کی وجہ سے بندہ ہزاروں کروڑوں خرچ کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، مالک کریم عز و جل سب کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام کے رزق سے سدا محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا